صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حاضرین کرام، ماہ ذی الحجہ کا چوتھا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں ایک حدیث پاک ہم سنیں گے اور اس کی تشریح میں گفتگو ہوگی۔ کبھی کبھی جمعوں میں آیات پر گفتگو ہوتی ہے، اس میں بھی حدیث آ جاتی ہے، اور کبھی صرف حدیث پر گفتگو ہوتی ہے، کیونکہ مسلمان قوم کے لیے قرآن اور حدیث دونوں ہی قابل توجہ اور دونوں پر ایمان ہے۔ ہماری تعلیمات کا سورس قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے۔ کچھ تعلیمات ہمیں قرآن سے مل رہی ہیں تو کچھ ہمیں حدیث سے بھی مل رہی ہیں۔ دونوں کو لینا ہے زندگی میں، دونوں سے ہدایت، دونوں سے نصیحت ملنی ہے۔ چنانچہ آج حدیث شریفہ پیش کی جائے گی، تو پہلے حدیث پاک کے الفاظ: وعن عمرو بن میمون العودی، حضرت عمرو بن میمون عودی سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لرجل وہو یعظہ، ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے، واعظ فرماتے ہوئے ایک شخص سے حضور نے ارشاد فرمایا: اغتنم خمسا قبل خمس، کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ پانچ چیزوں سے، پانچ باتوں سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو۔ وصحتک قبل سقمک، اور بیماری سے پہلے تندرستی کو۔ وغناک قبل فقرک، اور فراخی کو، غنا کو فقر سے پہلے، فقیری سے پہلے۔ وفراغک قبل شغلک، اور فرصت کو مصروفیت سے پہلے، مشغولیت سے پہلے۔ وحیاتک قبل موتک، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ یہ پانچ چیزیں ہو گئی نا: جوانی اور تندرستی اور فراخی اور فرصت اور زندگی، یہ پانچ چیزیں ہو گئی۔ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی کہ اس پر شکر کرو اللہ کا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزیں عطا فرمائیں، تو ہمیں ان کی قدر کرنی ہے۔
بہت ساری باتیں ہوتی ہیں قابل قدر، انہی میں سے یہ 5 ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ صرف 5 ہی چیزیں ہیں دنیا میں یا زندگی میں، اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، مگر حدیث پاک میں ان 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ 5 چیزیں بڑی اہم ہیں، کیونکہ زندگی میں بندہ ان کے گرد گھومتا ہے اور یہ بندے کے گرد گھومتی ہیں یہ چیزیں، کوئی بندہ ان سے فارغ نہیں ہے، یا کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس سے کیا واسطہ بھائی، یہ میرے لیے تھوڑی ہے، نہیں، ہر بندہ، وہ نبی ہو یا ولی، امیر ہو یا فقیر، بادشاہ ہو یا فقیر، ہر ایک کے ساتھ یہ چیزیں ہیں، یہ 5 باتیں ہیں، ہر ایک کو ان کا منہ بھی دیکھنا ہے۔ تو حدیث پاک میں ہمیں اس طرف توجہ دلائی گئی، اور یہ حدیث جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ جامع ترمذی حدیث کی کتاب ہے، سیاہ 6 میں حدیث کی 6 صحیح کتابیں جو کہلاتی ہیں، اہل سنت میں بڑا ان کا مقام مرتبہ ہے، تو ان 6 صحیح کتابوں میں سے ایک ہے جامع ترمذی۔ حضرت امام ترمذی نے اس کو مرتب فرمایا، اس میں ہر طرح کی حدیث شامل فرمائی، اسی کے اندر یہ حدیث ہے۔ روایت کر رہے ہیں عمر بن میمون اودی، اودی ایک قبیلہ ہے، اس سے ان کا تعلق ہے، یہ تابعی ہیں، اگرچہ اسلام لے آئے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، لیکن حضور کی زیارت نہ کر سکے۔ کئی صحابہ ایسے ہیں، کئی افراد ایسے ہیں جو اسلام تو لے آئے تھے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، لیکن باقاعدہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ نہیں سکے تھے، تو وہ صحابی نہیں کہلائے۔ بہت بڑی مثال حضرت اویس قرنی کی ہے کہ وہ عاشق رسول بھی ہیں، صاحب ایمان بھی ہیں، مگر صحابی نہیں ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں آ سکے، تو تابعی کہلاتے ہیں، خیر التابعین، تابعین میں سے بڑے تابعی، افضل۔ تو ایسے ہی کچھ افراد ہیں، ہستیاں ہیں، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد رسالت میں، مگر صحابی کا شرف نہیں پایا، صحابہ کو دیکھا تو وہ تابعی ہوئے۔ تو یہ عمر بن میمون بھی تابعی ہیں، ان کو حدیث پہنچی، یعنی انہوں نے خود تو نہیں سنا حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے، کیونکہ صحابی نہیں ہے، مگر کسی صحابی سے سنی، تو اس حدیث کو آگے بڑھایا، روایت کی۔ تو حدیث کے کیا ہے الفاظ جو آپ نے ابھی سنے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظه، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے فرمایا نصیحت کرتے ہوئے، وهو يعظه یعنی اس کو واعظ فرمایا آپ نے۔ تو پہلی بات یہاں سے ہمیں سیکھنا ہے کہ واعظ و نصیحت یہ اسلام کا خاصہ ہے، تبلیغ جس کو ہم کہتے ہیں، دعوت دینا، دین اسلام دین دعوت ہے۔ کچھ دین ایسے ہیں دنیا میں جو اپنے آپ کو مذاہب کہتے ہیں، مگر ان کے ہاں
دعوت نہیں دی جاتی ان کے مذہب کی، وہ اپنے مذہب میں کسی کو داخل نہیں کر سکتے، نہ کرتے ہیں وہ صرف نسلی مذہب ہیں ان کے. مثلا آتش پرست مجوسی جن کو ہم پارسی کہتے ہیں، یہ کسی کو اپنے مذہب میں داخل نہیں کرتے، جو ہیں وہی ہیں، بس مر گئے تو فوت ہو گئے، لیکن دوسرے کو اپنے مذہب میں داخل نہیں کرتے. دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو دین دعوت ہے، کہ آپ کو تبلیغ کرنا ہے، زبردستی نہیں، دعوت دینی ہے اسلام کی، اس پر اسلام پیش کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے اسلام پیش کیا لوگوں پر، اس لیے آپ کی دعوت پر لوگ اسلام لے آئے. جن کے نصیب میں تھا، نصیب میں نہیں ہوگا تو اور بات ہے. جیسے ابو جہل کے نصیب میں نہیں تھا، وہ اسلام نہ لایا، جہنمی رہا، جہنمی مرا. لیکن بہت سے لوگ اسلام لے آئے. بات یہ ہو رہی ہے کہ واعظ، نصیحت، یہ اسلام کی خاصیت ہے. سمجھانا کسی کو، نصیحت کرنا، وہ قبول کر لے تو اچھا ہے، فائدہ ہوگا. جبر نہیں کرنا، مار توڑ نہیں کرنی، بلکہ نصیحت کرنی. تو نصیحت جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. آپ دیکھ لینا کیا آ رہا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظه، اس کو آپ نے نصیحت فرمائی شخص کو. تو نصیحت کیا ہوئی؟ درس، واعظ، تبلیغ، رشد و ہدایت جس کو ہم کہتے ہیں. اب کیا نصیحت فرمائی؟ 5 باتوں کی. اغتنم خمسا، اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. غنیمت کہتے ہیں ایسی بات کو کہ جس کو لے کر بندہ کہے یار یہی اچھی ہے، کم از کم ہے تو صحیح ہمارے پاس، اس کو کہتے ہیں غنیمت. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے اپنی تقاریر میں، غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے. غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، کہ یہ ایک دوسرے سے ملنا، ملاقاتیں کرنی اچھائی کے لیے، اللہ واسطے کی ملاقات، اس کو غنیمت سمجھو. کیونکہ جدائی کی گھڑی کب آ جائے؟ جوان کو آ جائے، بوڑھے کو آ جائے، بچے کو آ جائے، مرد کو آ جائے، عورت کو آ جائے، موت وہ تو آنی ہے. تو غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو. تو غنیمت کہتے ہیں ایسی بات کو کہ جس کو لے کر بندہ سمجھے کہ اس وقت اللہ کا شکر ہے یہ میرے پاس ہے، کیا پتہ بعد میں نہ ہو. تو سنو کیا فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. بڑی قابل توجہ باتیں ہو رہی ہیں آج جمعہ میں، سمجھنے کے لیے، ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے. 5 باتوں کو 5 باتوں سے پہلے، یعنی تمہارے پاس ابھی 5 باتیں ہیں اور ابھی 5 باتیں آئیں گی. تمہارے پاس 5 چیزیں ہیں، 5 چیزیں ابھی آئیں گی. تو وہ جو 5 چیزیں آئیں گی ان سے پہلے جو 5 چیزیں تمہارے پاس ہیں ان کو تم غنیمت سمجھو. ان کو پلو میں باندھ لو، ان کو مٹھی میں بند کر لو، ان کو پکڑ لو، چھوڑنا مت، پچھتاؤ گے.
اب وہ 5 چیزوں میں سے پہلی چیز کیا بتائی؟ شبابک قبل حرمک، تمہاری جوانی تمہارے بڑھاپے سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. ہے نا کتنی اچھی بات. ہر بندہ پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے، لڑکپن کی حدود میں پہنچتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، نوجوان ہو جاتا ہے، پھر اس سے آگے چلتا ہے یہاں تک کہ بڑھاپا آ جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے پکڑ کے رکھو، سنبھال لو، غنیمت سمجھو. یعنی جوانی کو ضائع مت کرو. جوانی میں جو تم کام کر سکتے ہو بڑھاپے میں نہیں کر سکو گے. دل بھی نہیں چاہے گا تمہارا، تمہارے اعضاء، تمہارے ہاتھ پاؤں وہ طاقت نہیں رکھیں گے جو ابھی ہے جوانی میں. بھائی آپ دیکھو نا، کبھی کسی کو آپ اگر مقابلہ کرتے دیکھو، ایک جوان کو ایک بوڑھے سے لڑائی کرتے دیکھو تو کیا سنتے ہو؟ کہنے والے کیا کہیں گے؟ ارے بھائی بوڑھے سے مقابلہ کر رہا ہے. یہ کہیں گے نا، ارے بھائی شرم کر، بوڑھے کے ساتھ لڑ رہا ہے، تو جوان ہے، کسی جوان کے ساتھ مقابلہ کر جا کر. یہ سنتے ہیں نا آپ، یہ جملے سنتے ہیں. جوان کو بوڑھے کے ساتھ لڑتا ہوا دیکھ کر لوگ اس کو ملامت کرتے ہیں کہ ارے اپنے جیسے سے مقابلہ کر، اس سے کیا مقابلہ کر رہا ہے. جیسے کوئی کسی عورت سے مقابلہ کرے تو کوئی کہا ارے عورت سے لڑ رہا ہے تو مرد سے لڑ، تو مرد ہے. تو جوان کو لوگ کہیں گے تو جوان سے لڑ، بوڑھے سے کیا لڑ رہا ہے، تیرے مقابلے میں تو یہ اہمیت اور حیثیت نہیں رکھتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. جو کام اپنی آخرت کی بہتری کے لیے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو. یہ بھی تو پتہ نہیں ہے کہ بڑھاپا تم دیکھو گے یا نہیں دیکھو گے. کیا پتہ جوانی میں فوت ہو جاؤ. آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جوانی میں کوئی فوت نہیں ہوتا؟ رات دن ہم سنتے نہیں ہیں، کوئی سمندر میں ڈوب گیا، کوئی آگ میں جل گیا، کوئی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا، کوئی حادثے میں ہلاک ہو گیا، کوئی بیماری میں مر گیا اور ہے جوان. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں بھائی جوان کہاں فوت ہوتا ہے؟ بھائی اب یہ تو اللہ کو پتا ہے کس کی موت کہاں پہ لکھی ہوئی ہے، کب لکھی ہوئی ہے، کیسے لکھی ہوئی ہے، کتنی عمر میں لکھی ہوئی ہے، کیا پتا کسی کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں اگر جوانی دی ہے تو اس کو مضبوطی سے پکڑو، خیال کرو اس جوانی کا، ضائع مت کرو ادھم بازی میں، افراتفری میں، رنگ رلیوں میں. اس کو ضائع مت کرو. جوانی میں وہ کام کرو جو تم بڑھاپے میں نہ کر سکو گے. کرنا چاہو گے بھی تو تمہارے اعضاء تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، پیر چلنے کے قابل نہیں ہوں گے، ہاتھ طاقت اور کسی چیز کو اٹھانے کے قابل نہیں ہوں گے، دانت گر جائیں گے، بولنے کے قابل نہیں ہوں گے، کھانے کے قابل نہیں ہوں گے. ایسا بھی وقت آ سکتا ہے. اس سے پہلے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو. اللہ کی بارگاہ میں فریاد، التجائیں، دعائیں، توبہ جتنا ہو سکے جوانی میں زیادہ سے زیادہ کرو. عبادت، ریاضت، بندگی جتنی زیادہ ہو جوانی میں کرو. بڑھاپے کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا، اور آ گیا تو کر نہیں سکو گے. شعر ہے فارسی زبان کا، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریست. جوانی میں توبہ کرنا پیغمبری کا شیوا اور طریقہ ہے.
در جوانی توبہ کردن شیوه پیغمبری است، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. شعر کہنے والے نے کہا کہ جب بڑھاپے کا وقت آ جائے گا، وقت پیری، پیری کا مطلب بڑھاپا، پیر کا لغوی معنی ہے بوڑھا. وقت پیری، بڑھاپے کے وقت، گرگ ظالم، ظالم بھیڑیا، می شوت پرہیزگار، وہ متقی بن جائے گا، پرہیزگار بن جائے گا. جیسے بعض لوگ جب بڑھاپا آ جاتا ہے کہتے ہیں اب اللہ اللہ کرنی ہے. ابھی اب تو اللہ اللہ ہی کرنا ہے نا، اور کیا کرنا ہے؟ کر کیا سکتے ہو؟ اور تم ریٹائر ہوئے تو کہتے ہیں اب اللہ اللہ کرنا ہے، ریٹائر ہوئے تو اب حج پہ جانا ہے. بھائی جب جوانی تھی تم نے اللہ اللہ کا نہیں سوچا؟ جوانی کو تم نے کیا سمجھا کہ جوانی کو فضولیات میں ضائع کرنا ہے اور بڑھاپے کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے؟ نہیں، اللہ نے تو ایسا نہیں فرمایا، رسول اللہ نے تو ایسا نہیں فرمایا کہ عبادت کرنی ہو تو بڑھاپے میں کرنا. اللہ کے رسول تو یہ فرما رہے ہیں کہ جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے. ایک بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں آزاد کشمیر میں، میاں محمد بخش قادری رحمۃ اللہ علیہ، سیف الملوک ان کی کتاب مشہور ہے، ان کے اشعار پڑھے جاتے ہیں. آپ نے اس طرف اشارہ فرمایا اپنے ایک شعر میں، سدا نہ حسن جوانی رہندی، سدا نہ صحبت یاراں، سدا نہ بلبل باغاں بولے، سدا نہ باغ بہاراں. وہ کہہ رہے ہیں سدا نہ حسن جوانی رہندی، اور ہمارے حسن جوانی سدا نہیں رہتی بھائی. آج کسی کو اپنی جوانی پہ فخر ہے، حسن پر فخر ہے، خوبصورتی پر فخر ہے. ہو سکتا ہے کل یہ فخر ختم ہو جائے گا، کل کوئی پوچھے گا بھی نہیں، دیکھے گا بھی نہیں تمہیں. آج تم سیلیبریٹی بنے ہو، بڑھاپے میں کوئی تم کو سیلیبریٹی نہیں مانے گا، کوئی تمہاری قدر نہیں کرے گا. تو جوانی کو اپنے اس وقت غنیمت سمجھو. سدا نہ حسن جوانی رہندی، سدا نہ صحبت یاراں، کہ سدا دوستوں کی صحبت نہیں رہے گی. دوست بھی ایک وقت میں کنارے ہو جائیں گے کہ بھئی اب یہ تو ہے ہی نہیں ہمارے دوستی کے قابل. سدا نہ بلبل باغاں بولے، سدا نہ باغ بہارا، کہ بلبل ہمیشہ باغ میں نہیں بولتی، وقت ہوتا ہے ہمیشہ باغ باہر بھی نہیں رہتا، خزاں بھی آ جاتی ہے. تو جوانی کو غنیمت سمجھو. یہ تو ہو گئی ایک چیز. دوسری چیز کیا فرمائی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَصِحَتَكَ قَبْلَ سَقْمِكَ، اور بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت سمجھو. بیماری زندگی کا حصہ ہے. بیماری نبیوں کو بھی آئی، بیماری ولیوں کو بھی آئی، بیماری صحابہ کو بھی آئی، بیماری اہل بیت کو بھی آئی، بیماری امیروں کو بھی آتی ہے، بیماری غریبوں کو بھی آتی ہے. بیماری تو ایک بیماری ہے، ڈیزیز، یہ چلتی ہے. جب تک زندہ ہے انسان کبھی نہ کبھی بیمار ہو سکتا ہے اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا. تو صحت اگر اللہ نے دی ہے تو اللہ کے رسول فرما رہے اس کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے. کہ بیمار ہو جاؤ گے نا تو پھر وہ باتیں جو تم صحت میں کر سکتے ہو نہ کر سکو. ہو سکتا ہے تم صحت کے اندر خوب نمازیں پڑھ رہے ہو، خوب روزے رکھ رہے ہو تو رکھتے رہو. ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا آ جائے کہ تم کھڑے ہو کر بھی نماز نہ پڑھ سکو، تم بیٹھ کر بھی نماز نہ پڑھ سکو. ایسا وقت بھی آ سکتا ہے، ہوتا ہے نا. بیماری ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے اب تو بھائی کھڑے ہو کر نہیں پڑھا جاتا، اچھا بیٹھ کر پڑھ لو. ارے بھائی بیٹھ کر بھی نہیں پڑھا جا رہا ہے تو بھائی پھر لیٹ کر پڑھ لو. کیا کریں، بیماری ہے ایسی.
اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی ہوش ہی نہیں ہے، نماز کیا پڑھے گا یہ بندہ، ایسی بیماری میں مبتلا ہے، فالج زدہ ہے، پیرالائزڈ ہے، اللہ معاف کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، شکر کرو اللہ کا کہ تمہیں اللہ نے صحت دی ہوئی ہے، اس صحت کو بھی ضائع مت کرو، صحت کے اندر اندر اللہ کی طرف لگو، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف کوشش کرو، اللہ کی یاد کی طرف، ضائع مت کرو صحت کو، ورنہ جب بیماری آ جائے گی تو تم پچھتاؤ گے میں کیا کروں۔ اب تم اگر کچھ کرنا چاہو گے نہ کر سکو گے، تم کہو گے اب تو اٹھا نہیں جا رہا ہے، کوئی مجھے پکڑ کر اٹھائے، کوئی مجھے کرسی پر بٹھائے، کوئی مجھے کرسی پر لے کر کہیں جائے، کوئی ویل چیئر پر لے کر جائے، یہ سب باتیں ہیں۔ تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو۔ آگے کیا فرمایا؟ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، فرماتے ہیں اور غنا یعنی مالداری، خوشحالی، اس کو فقر سے پہلے غنیمت سمجھو، اس سے پہلے کہ تمہارے سے مال چھن جائے، چوری ہو جائے، ڈاکہ پڑے، مال گم ہو جائے، ضائع ہو جائے، قبضہ ہو جائے، تم مفلس ہو جاؤ، خدا نہ کرے، اس سے پہلے اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو پھر اس کی قدر کرو، غنیمت سمجھو، ضائع مت کرو، اس مال سے ایسے کام کر جاؤ کہ جو تمہارے لیے آخرت کی بہتری کا ذریعہ بن جائے۔ میرے خاندان کے بزرگ گزرے ہیں، حضرت صوفی صاحب عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا شعر ہے، نام دنیا میں انہی کا رہ گیا، دے گیا یا کر گیا یا کہہ گیا۔ فرمایا نام دنیا میں انہی کا رہے گا، لوگ اس کو یاد کریں گے اچھے الفاظ سے، یہ بندہ تھا، اس کو اللہ نے مال دیا تھا، اس نے اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں دیا، اس نے نیک کام کرنے کا کہا، اللہ کی راہ میں کچھ دینے کا کہا جانے سے پہلے، اور کہہ گیا، لوگوں کو بول کر گیا بھئی یہ کر دینا میری طرف سے، یہ میرا مال ہے۔ تو فرمایا نام دنیا میں انہی کا رہ گیا، کر گیا، دے گیا یا کر گیا یا کہہ گیا، یا اپنے ہاتھ سے دے دیا یا اپنے ہاتھ سے اچھا کام کر لیا یا کہہ دیا یعنی وصیت کر دی، اس کا نام رہ جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لوگوں جن کو اللہ نے کچھ مال دیا ہے نا، تو اس مال کو دبا کے مت بیٹھو، ایسی کنجوسی مت کرو کہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں بھی نہ کرو۔ بھئی اولاد پر خرچ کرو جہاں ضرورت ہے، بیوی بچوں پر خرچ کرو جہاں ضرورت ہے، رشتہ داروں پر خرچ کرو جہاں ضرورت ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو جہاں ضرورت ہے۔ نہ دیکھو اپنے کو، نہ دیکھو پرائے کو، یہ دیکھو کہ ضرورت کہاں ہے خرچ کرنے کی، وہاں خرچ کر لو۔ صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ راضی ہوگا، ناراض نہ ہوگا۔ جہاں اللہ ناراض ہونا وہاں دینے سے منع کیا گیا، حدیث پاک ہے، من احب للہ ومن ابغض للہ ومن اعطى للہ ومن منع للہ فقد استکمل الایمان۔ حضور نے فرمایا محبت اللہ کے لیے کرو، ناراضگی اللہ کے لیے رکھو، دینا اللہ کے لیے کرو، اور نہ دینا بھی اللہ کے لیے کرو، اس کا ایمان کامل ہے۔ فرمایا وہ ایمان والا ہے بڑا کہ جس نے ان باتوں کا خیال رکھا، دیا تو اللہ کے لیے اور نہ دیا تو بھی اللہ کے لیے کہ میرے دینے سے اللہ ناراض ہو جائے گا، بھائی میں نہیں دے رہا۔ یہاں دینے سے اللہ ناراض ہوگا، راضی نہیں ہوگا، اس لیے نہیں دیتا میں، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب آگے کیا فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، فرمایا اور فرصت کو مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ کہ فرصت ہے نا، اس سے پہلے کہ تمہارے کو فرصت نہ ملے، اس فرصت کو غنیمت سمجھو۔ ورنہ ایسا بھی آتا ہے، بندہ کہتا ہے بھائی ٹائم نہیں ملتا، بھائی اچھا ٹائم نہیں مل رہا، جب ٹائم ملا ہوا تھا جب تم نے کیا کر لیا، اب کہہ رہے ہو ٹائم نہیں ملتا۔ جب اللہ نے ٹائم دیا تھا تو تم نے اس ٹائم کو ضائع کیا،
اب تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، تم کہہ رہے ہو بہت مشغولی ہے، بہت مصروفیت ہے. تو حضور فرما رہے ہیں کہ یہ مصروفیت سے پہلے فراغت کو غنیمت سمجھو، کہ اگر اللہ نے کچھ فراغت دی ہے نا تو شکر کرو اللہ کا، ورنہ ہو سکتا ہے تم ایسے مصروف ہو جاؤ کہ تمہیں پھر فراغت نہ ملے، تمہیں فرصت نہ ملے. یہ بات. اب آج کل تو دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے مطلب کے لیے تو فرصت نکال لیتے ہیں اور اللہ کا کام کے لیے کہتے ہیں ٹائم نہیں مل رہا ہے حضرت. اچھا بھائی ٹائم نہیں مل رہا ہے، کام پہ جانے کے لیے ٹائم ہے، نوکری پہ جانے کے لیے ٹائم ہے، دکان پہ جانے کے لیے ٹائم ہے، مسجد میں آنے کے لیے ٹائم نہیں، مرشد کے پاس آنے کے لیے ٹائم نہیں، باقی تمہاری ساری چیزیں چل رہی ہیں اس کے لیے ٹائم ہی ٹائم. تو جھوٹے نا پھر تو یہ تو دھوکہ دینا ہوا. ٹائم نہیں ہے تو باقی چیزوں کے لیے ٹائم کیسے مل رہا ہے تمہارے کو؟ اس لیے کہ تم سمجھتے ہو کہ وہ چیزیں نہیں کریں گے تو گزارا نہیں ہوگا. تو یہ بھی تو سمجھو کہ اللہ کے در پہ نہیں آئیں گے تو گزارا نہیں ہوگا، اللہ کے گھر میں نہیں آئیں گے تو گزارا نہیں ہوگا. جب تک یہ اپنے دماغ میں نہیں بٹھائیں گے کام کیسے چلے گا اللہ کی بارگاہ میں، ہے نا؟ اس کو بھی سمجھنا ہے. آخری چیز کیا فرمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ. بہت بڑی بات فرمائی. فرمایا تم اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو. یہ جو تم کو زندگی دی نا اللہ نے، تم کھا رہے ہو، پی رہے ہو، اٹھ رہے ہو، بیٹھ رہے ہو، چل رہے ہو، دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، اس کو غنیمت سمجھو کیونکہ تم زندہ ہو. ابھی جب تم مر جاؤ گے تو پھر لوگ جا کر صرف فاتحہ پڑھیں گے تمہاری قبر پر، وہ بھی اگر کسی کو خیال آ گیا. آج کل تو یہ بھی بڑے مشکل ہوتا ہے، مرنے کے بعد کسی کا فاتحہ پڑھنے والا ہونا یہ بھی بڑی نعمت ہے اللہ کی، ورنہ تو اولاد ماں باپ کو بھول جاتی ہے مرنے کے بعد. یہ نہیں سوچتی کہ ہمارے ماں باپ کیسے نیک تھے، انہوں نے کیا نیکیاں کی تھی، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. اولاد کو خبر نہیں. میں تو یہ بھی دیکھتا ہوں، میں جس جگہ بیٹھا ہوا ہوں نا اس مسجد میں، پبلک ڈیلنگ ہے میری، پبلک ڈیلنگ. 35 سال سے امامت کرا رہا ہوں، 35 سال سے خطابت کر رہا ہوں، 35 سال سے تبلیغ کر رہا ہوں اور 35 سال سے لوگوں سے پبلک ڈیلنگ کر رہا ہوں. تو میرے پاس طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، طرح طرح کے مسائل ہیں. تو میں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں کہ ماں باپ کو دیکھو تو ماں باپ تو بہت بڑے اللہ والے، اور اولاد کو دیکھو تو نہ ان کو نماز کی فرصت، نہ ان کو روزے کا خیال، نہ ان کو پیر و مرشد کا خیال، نہ ان کو کسی اور نیکی کا خیال، آوارہ گردی میں. تو یہ تو نصیب کی بات ہے کہ جسے اللہ نصیب کر دے بھائی. اس لیے حضور نے فرمایا اس زندگی کو غنیمت سمجھو مرنے سے پہلے، کہ تم خود کچھ کر جاؤ. یہ مت سوچنا کہ بعد میں کوئی کرے گا. یہ تو تمہاری قسمت ہے کہ بعد میں کوئی تمہارے لیے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پڑھ لے، یاسین شریف پڑھ لے، درود شریف پڑھ لے، صدقہ کر دے، خیرات کر دے. یہ تو تمہاری قسمت ہوگی، ورنہ تمہیں یہ بھی نہیں ملے گا قبر میں جانے کے بعد. یہ تو اللہ ہے جس کو بخش دے ایسی نعمت کہ پتہ چلے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، بہت سے لوگ اس کے لیے خیر خیرات کر رہے ہیں. یہ تو قسمت کی بات ہے. اس لیے فرمایا کہ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، کہ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو. جو ہو سکتا ہے تم خود کر جاؤ اپنی زندگی میں. نہ بیٹوں پر بھروسہ کرو، نہ بیٹیوں پر، نہ بیوی پر، نہ رشتہ داروں پر، کسی پر مت رکھو. اپنے اوپر رکھو کہ جو میں کر سکتا ہوں کر جاؤں، باقی تو پھر اللہ پر ہے. جو مجھ سے ہو سکتا ہے وہ میں کر جاؤں، یا اللہ پھر باقی تو تو جان. میری قسمت ایسی ہوگی تو شاید کوئی مجھے بھی یاد کرے گا دنیا میں، نہیں تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. تو آج کے جمعۃ المبارک میں ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک میں نے پڑھی جس میں 5 چیزوں سے پہلے غنیمت اللہ کے رسول نے فرمایا. اللہ تعالیٰ میں یاد رکھنے کی توفیق عطا کرے. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ.